السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر اور آج میں آپ کا اردو بے کا کام سٹارٹ کروانے لگی ہوں۔ اسٹیپ 2 کا لیکچر نمبر 1 ہے اور ٹاپک نمبر بھی 1 ہے۔ لیکچر نمبر 1 ہے آپ کا اسٹیپ 2 کا۔ سب سے پہلے ہم کانٹینٹ پیج بنائیں گے۔ کانٹینٹ پیج پہ ہم لکھیں گے کہانیاں ہیں، 2 کہانیاں ہیں۔ پہلی کہانی ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، دوسری کہانی ہے لالچ بری بلا ہے۔ یہ دونوں کانٹینٹ پیج پہ لکھیں گے۔ تیسرا آپ کا اردو بے کا کام ہے محاورات کا استعمال، اور آپ کا آخری کام ہے کلمہ اور محمل کی ڈیفینیشن۔ محاورات کا جو استعمال ہے وہ آپ کو صفحہ نمبر 91 پہ مل جائے گا سفینہ اردو میں۔ اب ہم چلتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کی طرف۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اردو بے کا ہم نے جو اسٹیپ 1 میں کام کیا تھا، امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے اپنی کاپیز پہ نیٹ کیا ہوگا۔ اب آپ کو دوسرا جو اسٹیپ 2 کا کام ہے اپنی کاپیز پہ نیٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی امید کروں گی کہ آپ اس کو اپنی ورڈز میں، اپنے لفظوں میں لکھنے کی کوشش کریں، جیسا کہ نام سے ہی، کہانی کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس دنیا میں کسی کے بھی ساتھ اگر اچھا کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی اچھا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر ہم کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی برا ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ اچھا ہو تو ہم دوسروں کے ساتھ بھی اچھا کریں، ہم کسی کے لیے اچھا سوچیں، کسی کے لیے اچھا کریں، تاکہ آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ بھی اچھا ہو۔ اور یہ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے ایک گیدڑ اور اونٹ سے۔ ایک گیدڑ اور اونٹ کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی۔ جنگل میں ان کی رہائش گاہ کے قریب ہی ایک دریا بہتا تھا۔ اس دریا کے دوسرے کنارے پر گنے کے کھیت تھے۔ ایک روز دونوں دوستوں نے گنے کھانے کا پروگرام بنایا، چنانچہ دونوں اکٹھے گھر سے نکلے۔ دریا کے کنارے پر پہنچ کر گیدڑ اونٹ کی پشت پر سوار ہو گیا۔ پشت کہتے ہیں پیٹھ کو۔ دونوں بڑے آرام کے ساتھ دریا کے پار چلے گئے اور گنے کے کھیت میں جا پہنچے۔ گیدڑ تو گنے کھا کر بہت جلد کھیت سے باہر آ گیا اور اپنی عادت کے مطابق چیخنا شروع کر دیا۔ اونٹ چونکہ ابھی پوری طرح سیر نہیں ہوا تھا، اس لیے گیدڑ سے خاموش رہنے کا کہا۔ گیدڑ نے جواب دیا کہ کھانا کھا کر چلانا میری عادت ہے۔ گیدڑ کی آواز سن کر کھیت کا مالک ہاتھ میں ڈنڈا لیے بھاگتا ہوا آیا۔ اونٹ کو گنے کھاتے دیکھ کر اسے بے تحاشا مارنا شروع کر دیا اور مار مار کر کھیت سے باہر نکال دیا۔ گیدڑ نے جب اونٹ کی یہ درگت بنی دیکھی تو دم دبا کر بھاگ نکلا۔ آخر دونوں پھرتے پھراتے دریا کے کنارے پہنچ کر دریا عبور کرنے لگے۔ جب گیدڑ دریا عبور کرنے کے لیے اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھا تو اونٹ نے ایک دم ڈبکی لگائی۔ گیدڑ نے جب اونٹ کو ڈبکی لگانے سے روکا تو اس نے جواب دیا کہ دریا کو پار کرتے ہوئے ڈبکیاں لگانا بھی میری عادت ہے۔ جب کچھ ڈبکیاں لگانے کے بعد اونٹ نے دیکھا کہ گیدڑ پانی میں ڈوب کے مر گیا ہے اور اس کو اس کے اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے، تو اونٹ باہر آ گیا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ ہم نے پڑھا کہ اگر ہم کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں تو دوسرا بھی ہمارے ساتھ غلط ہی کرے گا، اور اگر ہم کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو دوسرا بھی ہمارے ساتھ اچھا ہی کرے گا۔ تو میں کوشش کرتی ہوں، امید رکھوں گی کہ آپ لوگ اپنے ورڈز میں لکھیں گے اس کہانی کو اور اپنی کاپیز پہ نیٹ کر کے اپنے ٹیچرز کو چیک کروائیں گے۔ اللہ حافظ۔